3 منزلہ کشتی سیرہ حلبیہ دے وچ موجود ہے. اور تمہیں لطف آئے گا. وہ کشتی ہن لب گئی ہے, ترکی دے وچ موجود ہے اس وقت. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے جڑی بنائی 3 منزلہ, تے جدوں کشتی بنان لگدے سن تے کشتی ٹوٹ جاندی. جدوں کشتی بنانی کشتی ٹوٹ جانی. تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کیتی نوح علیہ السلام نے, یا اللہ جدوں کشتی بنانے کشتی ٹوٹ جاندی ہے, یا اللہ کوئی ایسا طریقہ دس کشتی ٹوٹے نہ, کشتی توڑ چڑھ جائے, اے جہاز بحری جہاز مکمل ہو جائے. اللہ کریم نے فرمایا اگر انہوں مکمل کرنا چاہتے ہو پھر اس کشتی تے میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ دا نام لکھو. اللہ اکبر. آج بھی ترکی دے وچ وہ کشتی موجود ہے. وہ ترکی میں آج بھی وہ کشتی موجود ہے. 3 منزلہ کشتی کے اوپر آج بھی یا محمد لکھا ہوا ہے. تاسا کہنے یا رب نام نبی وچ رکھیاں سب تسکینہ نے, رب نام نبی وچ رکھیاں سب تسکینہ نے. اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے, اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے. آپ دے قدمی لگے جو گلزار ہوئے, دو جگ دی نعمت نل مالا مال ہوئے. پایا آپ دے صدقے حسن حسینہ نے, اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نو کشتی بنان دا علم عطا فرمایا. کشتی بنائی آپ نے. اللہ تعالیٰ دے ایک اور نبی آئے جنہ دا نام ہے حضرت جناب داؤد علیہ السلام. اللہ کریم نے انہوں نے بھی علم عطا فرمایا, لیکن انہوں نے علم کیڑا عطا فرمایا؟ کشتی آلہ تا نہیں فرمایا. کی فرمایا؟ علمناہ صنعۃ لبوس لکم, اساں انہوں نے زرہ بنان دا علم عطا فرمایا. کیڑا علم سکھایا؟ قرآن مجید دے وچ زرہ بنان دا. حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ نے زرہ بنان دا مطلب وجود دی سیفٹی دا علم عطا فرمایا. لوہے نو ہاتھ لگاندے سن لوہا نرم ہو جاندا ہی. ایسیاں بہترین زرہ آپ بناندے سن, دشمن جس طرح مرضی وار کرے جسم دے اتے اثر نہیں ہوندا ہی. اتنی مضبوط زرہ لوہے دی. علمنا صنعۃ لبوس لکم, زرہ دا علم انہوں نے عطا فرما دیتا. انہوں نے صاحب زادے عظیم نبی حضرت جناب سلیمان علیہ السلام آپ نے بھی علم عطا فرمایا. یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, آپ فرماندے ہیں لوگو سانو رب نے پرندیاں دی بولی دا علم عطا فرمایا. طوطا بول کے کی کہہ رہا ہے, کبوتر بول کے کی کہہ رہا ہے, مینا بول کے کی کہہ رہی ہے. کبوتراں دی بولی, جانوراں دی بولی, پرندیاں دی بولی. بڑیاں بڑیاں دنیا یونیورسٹیاں نے, ہے کوئی ایدہ دی یونیورسٹی جڑی پرندیاں دی بولی سکھائے؟ پرندیاں دیاں بولیاں اللہ نے اپنے نبی حضرت جناب سلیمان علیہ السلام پرندیاں دی بولی دا علم عطا فرما دیا. بڑا ہی پرندیاں دی بولی دا علم عطا فرما دیا. حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء, اللہ کریم نے انہوں نے آسمانہ دا تخلیق دا اور تمام مناظر دا علم عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہم انہیں علم عطا کرتے ہیں, دکھاتے ہیں آسمانوں کو. آسمانوں نو دیکھ دیں وہ علم عطا فرما دیتا, زمین دا علم عطا فرما دیتا. حضرت جناب خضر علیہ السلام وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, علم لدنی عطا کر کے سمندر دی ایک سائیڈ دے ہوتے کھڑے ہو کے دوسری سائیڈ تے کی ہو رہا ہے وہ علم عطا فرما دیتا. چھوٹے بچے نے 32 سال بعد جوان ہو کے کی کرنا ہے وہ علم عطا کر دیتا. دیوار دے تھلے کی موجود ہے, قرآن مجید ہے 16واں پارہ 15واں اور 16واں سنگم,
ایتھے کیڑا علم ہے دیوار دے تھلے جو کچھ موجود ہے اے علم عطا فرما دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو علم عطا فرما دیتا حضرت یعقوب علیہ السلام نو علم عطا کیتا کیڑا علم عطا کیتا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اللہ کریم نے فرمایا پیارے یعقوب آپ دے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب آیا ہے تے تسی ذرا پیشین گوئی کرو قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیتا ابا جی میں خواب دیکھا ہے انی رأیت 11 کوکبا میں 11 تارے ویکھے ایک سورج دیکھیا ایک چند دیکھیا مینوں سجدہ کر رہے نے ابا جی میں اے خواب دیکھیا ہے فرمایا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیاں نو نہ دسی تیرے نال حسد کرن گے اللہ نے تینوں نبی بنایا ہے تینوں شانہ دیتیاں نے تے تیریاں بڑیاں اونچیاں منزلاں نے تے جو کچھ بعد دے وچ ہونا سی حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے دس دیتا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور رب تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا ابھی نہیں وَيُعَلِّمُكَ وہ تجھے عطا کرے گا علم دے گا خوابوں کی تعبیر کا وَيَجْتَبِيكَ کا تجھے چن لے گا حضرت یعقوب علیہ السلام نو پیشین گوئی دا علم عطا کیتا تے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے ایک قرآن مجید دا 12واں پارہ ہے کیڑا پارہ ہے تے 12ویں سورت ہے تے 12واں ہی پارہ ہے تے 12 ہی رکوع نے تے یوسف علیہ السلام دی عمر بھی 12 سال ہی سی کیا تو ذرا سبحان اللہ تے 12 واری نام ہے دے تے لطف آ جائے گا 12 بھائیاں دا ہی تذکرہ ہے کیا بات ہے تے جس وقت آپ نو اس کھوچ اتار کے بعد دے وچ بھائیاں نے ویچیا تے 12 درہم چی ویچیا تے جدوں آپ جیل چ گئے تے 12 سال ہی اندر رہنا پیا تے 12 نیکیاں دا تذکرہ ہے 12 برائیاں تو روکیا گیا ہے اس سورت دے وچ او خاص گل جڑی ایتھے میں بیان کر رہا باپ نے پہلے دیکھ کے کہہ دیتا بیٹا اللہ تینوں خواباں دی تعبیر دا علم عطا کرے گا تے جدوں اتھے جیل دے وچ گئے ودخل معه السجن فتیان دو جواناں نے اپنے اپنے خواب دسے تے آپ نے خواباں دی تعبیر جڑی آپ نو رب نے عطا کیتی آپ نے دس دیتا تواڈے چوں ایک واپس بادشاہ دا غلام جا کے بنے گا انہوں شراب پلائے گا تے دوسرا جڑا ہے وہ ماریا جائے گا تے جداں آپ نے دسیا ادا ہی ہو گیا تے پوچھا کداں نبئنا بتاویلی سانو یہ دی تفسیر دا علم اس خواب دی تعبیر دا علم دسو تے آپ نے فرمایا علمنی ربی اے جو کچھ ذالکما مما علمنی ربی اے میرے رب نے مینوں خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم ملا پیشین گوئی کا یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم ملا آگے چلتے ہیں تو آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب نے علم عطا کیا کون سا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم بچے آپ دے کول آندے نے تے آپ بچیاں نو دس دیندے نے جڑے پڑھن آ رہے نے بچے آپ بچیاں نو دس دیندے نے آج تسی گھر چ اے چیز کھا کے آئے ہو تے اے چیز تسی گھراں چ رکھ کے آئے ہو تو ہن جدوں تسی گھر جاؤ گے تے تہاڈی والدہ نے تہاڈے لئی اے نویں چیز پکائی ہوئے گی تے فلاں جگہ تے رکھی ہوئے گی تے بچیاں نے جا کے کہنا اماں جی ہن تسی اے چیز پکائی ہے تے ماں نے کہنا تانوں کداں پتہ لگیا تے فرمایا ساڈا استاد بڑا کامل ہے ہائے ہائے کن نے دسیا ہے استاد پاک نے دسیا ہے استاداں نے دسیا ہے کی دسیا ہے کہ تہاڈی والدہ نے اج اے چیز پکائی فلاں جگہ دے اوتے رکھی ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ جو کچھ تم کھاتے ہو وَمَا تَدَّخِرُونَ جو تم چھوڑ کے آتے ہو اللہ نے مجھے ان ساری چیزوں کا علم عطا کر دیا ہے رب نے سب نبیوں کو علم بانٹا پر جب آدم علیہ السلام کو دیا تو اسماء کا علم عطا کیا جب حضرت نوح علیہ السلام کو علم عطا کیا تو کشتی بنانے کا علم عطا کیا جب داؤد علیہ السلام کو علم بانٹا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زیرہ بنانے کا علم عطا کیا جب سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا نوح علیہ السلام کو کشتی کا علم عطا کیا کسی نبی کو کوئی علم عطا کیا کسی نبی کو علم کی کوئی جہد سے مالا مال کیا اور جب یعقوب علیہ السلام کو علم عطا کیا تو پیشین گوئیوں کی بھرمار کر دی اور اتنی لمبی نگاہ اللہ نے عطا
عطا کر دی، دور تک دیکھتے ہیں۔ جب حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کو علم عطا کیا تو آسمان کی وسعتوں کا علم عطا کر دیا، زمین کی پہنائیوں کا علم عطا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب علم عطا کیا تو حضرت خضر کا سنگی بنا دیا۔ خضر علیہ السلام کو جب علم عطا کیا تو سمندر کے ایک کنارے پہ رہ کے دوسرے کنارے تک کا علم عطا کر دیا۔ دیوار کی تہ میں کیا ہے وہ علم عطا کر دیا۔ بچے نے جوان ہو کے کیا بننا ہے یہ علم عطا کر دیا، علم لدنی عطا کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ کس گھر میں کیا پکا ہے، کس گھر میں کیا رکھا ہے۔ حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا۔ ہر نبی کو رب نے بانٹ بانٹ کر علم کی ایک ایک قسم اس کا علم عطا کر دیا۔ پر جب اپنے حبیب کی باری آئی، جب مصطفیٰ کی باری آئی، جب آمینہ کے لال کی باری آئی، جب صدیق اکبر کے امام کی باری آئی، جب فاروق اعظم کے سردار کی باری آئی، جب عثمان غنی ذو النورین کے امام کی باری آئی، جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ کے بھائی کی باری آئی، جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو رب نے یہ نہیں فرمایا حبیب آپ کو ہم نے اسماء کا علم عطا کیا، آپ کو کشتی بنانے کا علم عطا کیا، ادریس علیہ السلام کو سلائی کا علم عطا کیا، حضرت یونس کو آپ نے سمندر کی تہ کا علم عطا کیا، ابراہیم کو آسمانوں کا علم عطا کیا، کسی کو زمین کا علم عطا کیا، کسی کو گھروں کی تہ کا علم عطا کیا۔ اے حبیب جب آپ کی باری آئی تو ہم نے آپ کو علم کی ایک جہت نہیں عطا کی بلکہ رب نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا سارے کا سارا علم تجھے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ رسول کے موت بھی ہر نبی کو رب نے جب علم دیا تو علم کی ایک شاخ عطا کی، علم کی ایک جہت عطا کی۔ ادریس علیہ السلام کو کپڑے سینے کا علم عطا کیا، ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے لکڑیوں کے حوالے سے علم عطا کیا، کسی کو بلڈنگ بنانے کے حوالے سے علم عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے سینے کے حوالے سے علم عطا کیا، کپڑے بنانے کے حوالے سے علم عطا، مختلف نبیوں کو مختلف علوم عطا کیے۔ پر جب حبیب کی باری آئی تو سارے کٹھے کر کے حضور کے سینے میں ڈال دیا۔